سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو وزیر صاحب نے بات کی ہے کہ جی ہم لوگ ان کو لسٹ دیں، تو انہوں نے تو بھائی پھیرو کے ٹرک کی بتی کے پیچھے دھوند میں لگا دیا کہ جی ہم لوگ ان کو دیں. مطلب یہ کوئی توقع بات کرنے کی جناب اسپیکر. نمبر ایک. نمبر دو جناب اسپیکر، the question is کہ یہ نام ای سی ایل پی این آئی ایل اور بلیک لسٹ میں جو نام لکھے ہوئے ہیں اس یہاں پہ اس سائٹ پہ جتنے ساتھی ہمارے پی ٹی آئی کے اور الرٹ پارٹیز کی یہاں پہ ایک ایک کا نام لکھا ہوا ہے اور ایک ایک جو ہے جناب اسپیکر ان کو ایک ہی وقت ان کو پنجاب کے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف ایف آئی آرز میں ہر قسم کے دفعے ان پہ لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بلال اجاز صاحب، یہ احمد چٹا صاحب، ہم لوگ آج صبح اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا کو بھگت کے آئے ہیں، گجرانوالا وہاں پہ ہیں، ہر جگہ پہ ہم لوگ بھگت کے آ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت گجرانوالا میں ہم موجود، فیصل آباد میں ہم موجود، لاہور میں ہم موجود، پنڈی میں ہم موجود، فلانی اٹک میں ہم موجود، حسن ابدال میں ہم موجود، جنگ میں ہم موجود. جناب اسپیکر ہمارے پاس کوئی یہ F-16 بھی یہاں پہ نہیں پہنچ سکتا. مطلب یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ لہٰذا جناب اسپیکر جو بات ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ اہم بات ہے کہ اس کا قانون اور آئین کا ہمیں معلوم ہے یہ ایک سرکس والی حکومت ضرور ہے، پر ملک کے نظام کو اتنا بھونڈا اور اتنا سرکس نہ بنائیں، اتنا مزاحیہ خیز نہ بنائیں کہ دنیا ہنس رہی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. نہ آئین نہ قانون، جس کا مرضی این بلاک ساروں کو آپ نے کر دیا. بے فکر ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. جو کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے اپنے ممبران ان وزراء کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور ہم لوگ ادھر ہی بیٹھیں گے. جناب اسپیکر تھینک یو. تارڑ صاحب کا مائک کھولیں. میں ان کے احترام میں قطن جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، ہم بھی ادھر بیٹھتے تھے، یہاں دیکھتے تھے کیا ہوتا تھا. ہم نے کبھی اس کو سرکس کا نام نہیں دیا اور نہ ہم نے اس طرح کی تنقید کی. اس ہاؤس کا ایک تقدس ہے، اس ہاؤس کی روایات ہیں اور ہم ان روایات کے امین ہیں. اور اس سائڈ پہ بیٹھے بہت سارے ممبران کا اس سائڈ کے ممبران سے تعلق ہے. بہت سارے ایسے ممبران وہاں بیٹھے ہیں جو کل ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے تھے. بہت سارے ممبران ادھر بیٹھے ہیں جو کل ادھر بیٹھے تھے. ان کے ساتھ میری گزارش صرف اتنی ہے، اس مسئلے کا اگر آپ حل چاہتے ہیں کہ ای سی ایل پی این آئی ایل بلاک لسٹ میں سے نام نکالے جائیں، جب تک آپ فہرست فراہم نہیں کریں گے تو یہ عمل کیسے مکمل ہوگا. اور ہم آپ کو رولز پروسیجر کوٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو نام ڈالے گئے ہیں کسی نہ کسی قانون ضابطے کے تحت ڈالے گئے ہیں. اب یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سنجیدہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں. اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو کسی قسم کی کوئی فہرست ہمیں فراہم کر دیتے. یہ اسی طرح کہ کوئی بندہ تھانے جائے اور وہ نامعلوم کی فہرست لے جائے اور ساتھ کہے کہ جی احمد صاحب کو ہم نے گرفتار کرنا ہے. کم از کم آپ ہمیں فہرست تو دیں تاکہ اس کو آگے متعلقہ حکام تک پہنچایا جا سکے. آپ نامعلوم پہ جو ہے وہ آپ کا سارا کیس مبنی ہے. تو یہ نامعلوم سے اپنے آپ کو نکالیں اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن، کوئی ولدیت، کوئی نام دیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا. اور ای سی ایل میں یا پی این آئی ایل میں آربیٹریلی نام نہیں ڈالے جاتے، یک طرفہ طور پہ بغیر نوٹس دیے نہیں ڈالے جاتے. تو کم از کم ہمیں آپ مطلع کریں ان ناموں کے حوالے سے. وہ نام آ جائیں گے ولدیت کے ساتھ، آئی ڈی کارڈ نمبر کے ساتھ، تو اس کے سٹیٹس پہ آپ کو پراپرلی اپڈیٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. مسٹر گوہر علی خان صاحب. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر. رہا تھا شاید وزیر موصوف صاحب لیگل جواب دیں گے، لیکن انہوں نے بالکل پولیٹیکلی دیا ہے. آئی واز رادر تھاٹ کہ اگر وہ وزیر ہے تو وہ سبجیکٹ میٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دے. ان کے پاس خود ایز اے وزیر یہ ساری لسٹیں ہونی چاہیے تھی. وہ ساری لسٹوں میں بتانا چاہیے تھا کہ میرے پاس اتنی لسٹیں ہیں، اتنی لسٹوں میں اتنے لوگوں کے نام ہیں اور ہم نے ان ریزنز کی وجہ سے وہ مینٹین رکھے. میں ان کی توجہ یہ ضرور مبذول کراؤں گا کہ یہ دیکھو جو لسٹ ہے، چاہے وہ بلیک لسٹ ہے، چاہے وہ سٹاپ لسٹ ہے، چاہے وہ نان لسٹ ہے، چاہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے، ایون اف اگر وہ لا پہ کنسیڈر کرتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ماشاء اللہ دور کی ایک آرڈیننس چلا آ رہا ہے. یہ سارے بلیک لا کنسیڈر کیے جاتے پورے دنیا میں. ساری دنیا میں ایک سیٹل قانون ہے کہ فلو آف انویسٹمنٹ، فلو آف سروسز اور مومنٹ پہ ریسٹرکشنز نہیں ہونے چاہیے. ان کو چاہیے یہ سارے نام
جو معزز ممبران صاحبان ہیں ان کے نام نکالے. جنابی ڈپٹی اسپیکر, ان کی فیملی ممبرز, ان کے بچے جو ایون ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں, ان کے نام روکے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس معزز ممبر بیٹھے ہوئے ہیں عاطف خان صاحب. عاطف خان صاحب کا 11 سالہ بچے کو دبئی ایئرپورٹ سے واپس ہی پہ آ کے بھی روکا گیا. جانے سے کیا, ملک میں انٹری کرنے ہیں تو اگر اپنے ملک میں ہو تو وہ آرٹیکل 15 کی بھی وائلیشن ہے. 2 wrongs can make it right. اگر کسی دور میں غلط ہوا کسی کے ساتھ تو غلطی کو دہرایا نہیں جایا کرتا, اور ہمیں دہرانا نہیں چاہیے غلطیوں کو. ہمیں اپنے عوام کے لیے اس کی تشخیص کرنی چاہیے. میں ایک بار پھر گزارش کروں گا وہ لسٹیں کریں, اور آپ سے زیادہ توقع ہے, آپ سے زیادہ توقع ہوتی ہے ایز اے لائر کہ آپ کریں گے. آپ نے دیکھا ہے تو آپ اس کی تشخیص ضرور کریں گے. جی تاڑ صاحب کا مائک کھولیں. سے پروفیشن میں بھی سینئر ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو PNIL ہے اس میں 1926 نام شامل ہیں. جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس میں 4842 نام شامل ہیں. اب یہ پوری لسٹ اگر ہم یہاں پہ پڑھنے بیٹھ جائیں تو یہ کیا کام آسان نہیں ہو جائے گا اگر یہ ہمیں ان ممبرز کی لسٹ پرووائڈ کر دیں تاکہ ہم ان کے سٹیٹس پہ آپ کو اپڈیٹ کر دیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یہ لسٹ ممبر وائز یا کیٹیگری وائز نہیں مینٹین ہوتی کہ کون بزنس مین ہے, کون پولیٹیشین ہے, کون لائر ہے. یہ لسٹ مینٹین ہوتی ہے تحقیقاتی اداروں کی طرف سے موو کیے گئے ریفرنسز کے حوالے سے. جہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی تعداد 1900 ہے, 4800 ہے, تو اگر آپ مہربانی فرما کے یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں اور ہمیں آپ ایک لسٹ دے دیں, ہم آپ کو سٹیٹس اپڈیٹ کر دیں گے اس کے اوپر.